اب تک ہمارے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، انشاءاللہ اس ریٹ کے اوپر ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہیں. جو پریشر 25 اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گیا آگے 15 اور 20 مئی تک. قوم مطمئن رہے، اسپتالوں میں سہولیات موجود ہیں، کورونا سے نمٹنے کے لیے تمام تیاری مکمل ہے. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، بولے مئی تک تیاری اور اچھی ہو جائے گی. وائرس سے متعلق پاکستان میں حالات بہتر ہیں. اللہ کا خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہم اس وقت کیلکولیٹ کر کے بیٹھے تھے ہسپتال میں کتنا پریشر ہے اور کرونا کی پروجیکشن کیا تھی اور آج کیا ہے، جو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق آج نہیں 25 اپریل تک ہم اندازہ یہ تھا کہ 50,000 کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں. 15 مئی سے پہلے مشکلات سے جان نہیں چھوٹے گی. وزیر اعظم نے خدشات کا اظہار کر دیا. کہا پہلے یہ اندازہ تھا کہ 25 اپریل تک 50,000 مریض ہوں گے. اللہ کا شکر ہے بڑے نقصان سے بچ گئے. ہم نے ان مشکلات کو آسان تو کرنا ہے لیکن اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ بیماری کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ نہ بڑھے اور ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارا صحت کا نظام جو ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ آئے کہ وہ برداشت نہ کر سکیں. بیماری سے بچنا ہے، ساتھ ساتھ روزگار کو بھی بچانا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں بحال رکھنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. طبی استعداد بڑھانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. اگلے 2 ہفتوں کے اندر ہم ایک اسکیم لانے والے ہیں جو بجلی کے بلوں پر منحصر ہوئے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، وفاقی حکومت کوشش کرے گی کہ جب یہ کاروبار چلیں. وزیر معاشی امور حماد اظہر نے 2 ہفتے میں بجلی بل سے متعلق اسکیم لانے کا اعلان کر دیا. کہا اگلے ماہ قرضے حسنہ دیے جائیں گے. پچھلے رمضان کی نسبت یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 گنا زیادہ سامان ہوگا. جو سوشل ڈسٹنسنگ ہم نے سیکھی ہے اس کو برقرار رکھیے کیونکہ یہ بیٹل ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے اور اگلے چند ہفتے ہمارے لیے انتہائی کروشل ہوں گے. جہاں تک اموات کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے ہمارے لیے، جس سے ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یہ جانچتے ہیں کہ جو یہ ایپیڈیمک ہے اس کی موجودہ سچویشن ایگزیکٹلی کہاں ہے. ملک میں کورونا وائرس ختم نہیں ہوا. وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے انسداد کورونا نے آئندہ چند ہفتے بہت اہم قرار دے دیے. بولے سندھ میں 115 افراد کی پراسرار اموات سے متعلق تحقیقات جاری ہیں. ملک بھر کی مساجد اور امام بارگاہوں میں باجماعت نماز، جمعہ اور تراویح کی مشروط اجازت مل گئی. وفاقی حکومت کو علماء کرام کے ساتھ مشاورتی اجلاس میں 20 نکات پر اتفاق. صدر عارف علمی نے احتیاطی تدابیر بھی بتا دی. رمضان المبارک کے دوران مساجد میں دریاں یا قالین نہیں بچھائے جائیں گے. صفوں میں لوگوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے گا. نماز ہال کے بجائے صحن میں ہوگی. صحن کو کلورین سے دھویا جائے گا. بچوں اور بوڑھوں کے داخلے پر پابندی ہوگی. مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی. صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی. اگر کچا، یہ تراویح کے اعتبار سے بھی ہے، فرائض کے اعتبار سے بھی ہے، جمعوں کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ سوشل ڈسٹنسنگ کا جو اصول ہے یہ دنیائے صحت نے اس کو اپنایا ہے. مساجد میں احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر حکومت ایکشن لے گی. وفاق اور علماء کا اتفاق. مساجد اور مدارس امداد اور زکوٰۃ کا سلسلہ جاری رکھیں گے. امداد کے ساتھ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال بھی رکھا جائے گا. سندھ بھر میں کاروبار کھولنے کی مشروط اجازت مل گئی. ایک دن ایک سیکٹر کھولا جائے گا. آن لائن کام بھی ہو سکیں گے. سائنس سرکار نے کاروباری حضرات کو ٹیکس چھوٹ دینے کا عندیہ دے دیا. صوبہ سندھ میں کاروباری سرگرمیوں کی بحالی کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کیسے ہو؟
برسائیں سرکار نے SOPs بنانے کے لیے 3 وزراء پر مشتمل کمیٹی بنا دی. تاجروں کی سفارشات بھی زیر غور آئیں گی. سندھ میں لاک ڈاؤن کے دوران کام کے لیے ریستورانوں کی SOP میں تبدیلی کر دی. ہوم ڈیلیوری کے ساتھ ڈرائیور تھرو سروس کی بھی اجازت مل گئی. ریستوران میں ٹیبل اور ٹیک اوے پر پابندی برقرار. پاکستان میں کورونا سے ہلاکتیں تھم نہ سکیں. مزید 8 اموات سے جاں بحق افراد کی تعداد 143 ہو گئی. 7,638 مریض زیر علاج. اب تک 1,832 لوگ مہلک وائرس کا شکست بھی دے چکے. پنجاب کورونا وائرس کے 3,410 مریضوں کے ساتھ سب سے آگے. سندھ میں 2,355, خیبر پختونخوا 1,077 اور بلوچستان میں 335 مریض زیر علاج. اسلام آباد میں 163 افراد نشانہ بنے. عالمی وبا کے باعث پاکستان کی ٹیکس آمدن میں 895 ارب روپے کمی ہوگی. IMF کی رپورٹ جاری. رپورٹ میں کہا گیا کہ ملکی ترقیاتی کاموں کے اخراجات بھی متاثر ہوں گے. میرے دم کرنے کی وجہ سے شہباز شریف گرفتاری سے بچ گئے. وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے شہباز شریف یہ سوچ کر آئے تھے کہ لاک ڈاؤن سے حکومت ختم ہو جائے گی. آٹا اور چینی بحران میں ملوث افراد بچ نہیں سکیں گے. پاکستان کے مسائل کا حل ملک میں ہی موجود ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا بہت جلد پاکستان میں صنعتی معیار کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ میڈیکل کے آلات کی تیاریاں بھی شروع ہو جائیں گی. ہمیں کورونا سے لڑنا ہے, ایک دوسرے سے نہیں. PP سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کنفیوژن کا شکار ہونے کے بجائے متحد ہونا چاہیے. صوبوں اور وفاقی حکومت کا ایک ہی بیانیہ ہونا چاہیے. ملک بھر میں پروازیں 30 اپریل تک بند رہیں گی. عالمی اور علاقائی پروازوں کی بھی اجازت نہیں ہوگی. سول ایویشن اتھارٹی کا اعلان. خصوصی اجازت والے ریلیف اور کارگو پروازیں اڑ سکیں گی. موبائل فون امپورٹرز اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے حکومت سے موبائل فون اور ٹیبلٹ پر ٹیکس کم کرنے کا مطالبہ کر دیا. ڈیجیٹل پاکستان کی پالیسی کی مکمل حمایت کا اعلان. حکومت کو موبائل فون کا ریونیو بڑھانے کے لیے بین الاقوامی پالیسی اپنانی ہوگی. پنجاب میں عدالتی احکامات پر روزمرہ استعمال کی چیزوں کی دکانیں جزوی طور پر کھول دی گئی. ماسک, سینیٹائزر سمیت دیگر حفاظتی طبی سامان تیار کیا جا رہا ہے. صوبے میں 480 ملین روپے تقسیم کیے جائیں گے. صوبائی حکومت کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع. لاہور میں سیل کیے گئے علاقوں میں کورونا وائرس پھیلنے کا سلسلہ تھم نہ سکا. 13 علاقوں میں مریضوں کی تعداد 548 ہو گئی. مزید کیسز سامنے آنے سے مکینوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی. سہولیات ناکافی قرار. لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس اور انتظامیہ کی ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ڈاکٹرز نے CPO کو تحریری طور پر 5 مطالبات جمع کرا دیے. حفاظتی آلات, رسک الاؤنس اور معطل ڈاکٹرز کو بحال کرنے کا مطالبہ. سندھ کی جیلوں میں کورونا وائرس کے پیش نظر قیدیوں کی اہل خانہ سے ملاقاتوں پر پابندی. اب صرف فون پر رابطہ کیا جا سکے گا. دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کو سہولیات نہیں دی جائیں گی. قومی ایئر لائن کا برطانیہ کے لیے کل سے آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے کا اعلان. لاہور اور اسلام آباد سے لندن, مانچسٹر اور برمنگھم کے لیے پروازیں اڑان بھریں گی. دونوں ممالک میں پھنسے شہریوں کو واپس پہنچایا جائے گا. کراچی میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی تو ہر جگہ لوگوں کا ہجوم امڑ آیا.
गुलिस्तान जौहर में शहरियों का रश बढ़ गया। ठेले और पथारों का कारोबार भी चमक उठा। इलाके में रश से वायरस फैलने के खदशात बढ़ गए। कराची में बगैर मास्क बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। इंतजामिया की हरकत में आते ही शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मास्क की खरीदो फरोख्त में इजाफा। सड़क किनारे बच्चे भी मास्क बेचते नजर आने लगे। दुनिया भर में कोरोना कयामत की चाल चल गया। 22 अफराद, 68,000 से ज्यादा अफराद शिकार। हलाकतें 1,55,000 से भी बढ़ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोरोना से निमटने के लिए आलमी इत्तेहाद को कमजोर करने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। आलमी वबा ने अमेरिका में अमवात की लाइनें लगा दी। तमाम रियासतों में 37,000 से ज्यादा हलाकतों ने सुपर पावर को हिला कर रख दिया। 7,10,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। अमरीकी सदर ने रियासती हुकूमत से लॉकडाउन कम करने की अपील कर दी।